نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في بداية سورة العلق وقال هكذا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في بداية سورة القلم وقال هكذا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله طريقا في الجنة وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساباه يومان في العلم فهو في الخسران صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى وإماما مبين اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ مالک دو جہاں نے ہمیں زندگی کی چند اور گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ جو لمحات ہمیں عطا کیے جاتے ہیں دراصل اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے اور سجانے کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہم نے انہیں دو راستہ دیا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے انہیں دو راستہ دیا ہے، کس راستے پر چل کے یہ اپنی زندگی بناتے ہیں، ہم انہیں ایام عطا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو ایام ہمیں ملتے ہیں یا مل رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک نایاب تحفہ ہے اور ایک مال غنیمت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کا استعمال کر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون ہمارے لیے زندگی گزار رہا ہے، کون اپنے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ بہرحال پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ مالک دو جہاں نے ہمیں ایک بار پھر سے نماز جمعہ ایک ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو جس ضمن میں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی ہے وہ آج کا پس منظر تخلیق کائنات سے پہلے اور تکمیل کائنات کے وقت تک بھی تھا۔ ذرا غور کا مقام ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب سے سرفراز کرنا تھا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ عمر کی زندگی کا انتظار کیا گیا، اور 40 سال جب مدت پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب آپ کو بھیجا گیا کہ جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو، اس وقت آپ سے یہ نہیں فرمایا گیا، جبرائیل آئے اور یوں نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے 5 وقت نماز لایا ہوں، آپ اپنی امت کو جائیں نماز کا پیغام دیں۔
اس غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ جائیے اپنی امت کو 30 روزے کا حکم فرما دیجئے، یا یوں نہیں کہا گیا کہ جائیے اپنی امت کو زکوٰۃ کا حکم دیجئے، بلکہ ایمان کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سکھایا وہ اللہ کی معرفت تھی کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیے، اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، تقریباً 5 سے 7 آیات نازل ہوئی اس وقت، تو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اللہ کی معرفت کا، کہ علم تلاش کریے اور پڑھیے۔ نماز دین کا اہم ستون ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ نہیں تھا، بلکہ مطالبہ یہ تھا کہ آپ پڑھیے۔ ہاں، اس قرآن کی اس آیات کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کی خلاقیت کو بیان کیا گیا، اللہ کی دوسری صفات کو ضرور بیان کیا گیا کہ اقرأ وربک الاکرم، کہ اپنے مہربان رب کے نام پہ پڑھیے جو رحیم ہے اور شفیق ہے، اکرم ہے، کریم ہے۔ اس میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات کا ذکر ہے، اقرأ وربک الاکرم۔ لیکن جو عبادات ہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، غور کرنے والی بات ہے۔ جو تخلیق انسانی کے مقاصد ہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اپنے مشفق اور رحیم اور کریم رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا، انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ بہت ساری روایات کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک سونے کی تختی لے کر آئے تھے، اس رات اس غار میں ایک سونے کی تختی لے کر آئے تھے، اور آپ سے کہا گیا کہ پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین النبض والیوم بین الیقظ والنوم، کہ آپ نیند کی حالت میں تھے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نیند کی حالت میں تھے۔ اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے، نیند میں جو چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں وہ سچی ہوتی، جیسا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے دیکھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے سے کہا تھا اسماعیل سے کہ میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں تو دیکھا تھا کہ نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ یا یوسف کو دیکھ لیجئے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ سورج چاند مجھے 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ لہذا ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ خواب کا عالم، تو آپ سے کہا گیا کہ اقرأ، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی جسے آپ سے کہا جا رہا تھا کہ پڑھیے۔ اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی جس سے آپ نے پڑھنے سے معذوری ظاہر کیا، میں نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے کہ کیا ہوتا ہے، کسی بچے کو کسی الفاظ کو دہرانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بچہ پڑھا ہوتا ہے۔ جب بچہ ابتدائی عمر میں ہوتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال، تو ہم کہتے ہیں کہو اللہ اکبر، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے، آپ کے الفاظ کو دہراتا ہے، اللہ کہتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وما انا بقارئ، اس کا مطلب کوئی چیز ضرورتاً لکھی ہوئی تھی وہاں پہ، اور جب بچہ کے سامنے آپ کہیں گے کہ اس کو دیکھ کر پڑھو تو وہ کہے گا مجھے تو پڑھنے نہیں آتا ہے، لیکن اگر آپ بول کر پڑھائیں گے تو وہ پڑھ لے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ وہ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی دستور کے اندر، اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقارئ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب تفسیری اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ آیا قلم سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ وہ قلم ہے جس سے ہم آپ لکھتے ہیں، یا قلم کی کوئی اور شکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی؟ مختلف، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو قلم بتایا گیا، کہ جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو سکھایا کرتے تھے، وہی قلم سے مراد وہی ہے۔ ایک روایت میں یہ کہ اسرافیل نے 3 سال تک، اسرافیل علیہ السلام نے 3 سال تک آپ کو تدریس کی۔
تو قلم جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا. دوسری روایت، دوسری جو وحی نازل ہوئی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمائی جناب محمد رسول اللہ، وہ ہمارے اور آپ کے لیے قابل غور ہے. اس وقت بھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں تھا کہ جائیے اپنی امت کو کہیے کہ 5 وقت نماز پڑھے. اس وقت بھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں تھا کہ جائیے اپنی امت سے کہیے کہ زکوٰۃ ادا کرے. اس وقت بھی یہ مطالبہ نہیں تھا کہ جائیے اپنی امت سے کہیے کہ روزہ رکھے. فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. قسم ہے نون کی اور جو یہ لکھ رہے ہیں. نون کہتے ہیں حوت کو عربی میں، مچھلی کو، اور ایک معنی دوات کا بھی ہوتا ہے جسے ہم لکھتے ہیں. کبھی آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ مچھلی کا پر ہوگا، اس میں ایسے بنا ہوتا ہے. عرب لکھتے ہیں اس طریقے سے خطوط کے انداز میں. عرب نے دراصل وہی سے اس کو اخذ کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون. اس آیات کے اندر بھی، گرچہ اس آیات اس صورت کے آخر میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام، عبادتی احکام کا ذکر کیا، لیکن یہاں کوئی ذکر نہیں. جب آیات نازل ہو رہی ہے پہلی اور دوسری، اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا اقرأ وربک الاکرم، اپنے مہربان رب کے نام سے پڑھی. میرے محترم بزرگوں، دوستو، علم کی فضیلت قرآن احادیث سے ثابت ہے. سب سے پہلا مقابلہ انسان ورسز ملائکہ. جو انسان نے جیتا وہ کشتی کا نہیں تھا، وہ مال دولت کا نہیں تھا، وہ حسب نسب کا نہیں تھا، وہ سیاست کا نہیں تھا، وہ معیشت کا نہیں تھا، بلکہ پہلا مقابلہ جو انسان نے فرشتوں سے جیتا وہ علم کی بنیاد. قرآن نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا، بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. یہ پہلا مقابلہ جب انسان کو فتح ہوئی، کس بنیاد پر؟ وہ علم کی بنیاد تھی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں. نائب کیا کرتا ہے؟ وہ جو اصل ہوتا ہے اس کا کام کرتا ہے. تو اللہ کا کام کیا ہے؟ صفات ہے، رحم کرنا، کرم کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، سخاوت کرنا. اس لیے ہم بھیجے گئے ہیں. خلیفۃ اللہ فی الارض ہمیں لقب دیا گیا کہ آپ اللہ کے نائب ہیں زمین کے اندر. خدا نہیں ہے، خدائیت کے اندر نہیں، بلکہ اس کی دوسری صفات کے اندر کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. اور اسی صفات کے حامل ہمیں اور آپ کو بنایا گیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ نہیں کہا کہ انی جاعل انسان، کہ میں انسان بنانے بھیج رہا ہوں، بلکہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں انسانوں کو آدم کی شکل میں، جسے ہم آپ کہتے ہیں ہم ابن آدم. تو فرشتوں نے اعتراض کیا، آپ کو معلوم ہوگا، تب کئی بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن جو اصل ماخذ ہے اس واقعے کا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بک ونقدس لک. کہ آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں؟ آپ اسے خلیفۃ اللہ فی الارض کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ خون مچائے، خون کرے گا، زمین کے اندر فساد مچائے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، بربادی کے پیغام لائے گا ایک دوسرے کے لیے. آپ اسے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو کہا اچھا مقابلہ ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. آدم سے کہا گیا کہ آدم انبئہم باسمائہم، انبئہم باسمائہم. ذرا غور سے سنیے گا، انبئہم باسمائہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر پل بھر میں دنیا میں موجودہ تمام علوم اور آنے والے تمام علوم کا خلاصہ بیان کر دیا. تمام علوم چند لمحوں میں عطا کر دیا. وعلم آدم الاسماء کلها، تمام علوم عطا کر دیے آدم علیہ السلام. علم اللہ نے دیا. فرشتوں سے کہا چلیے انبئہم باسمائہم کنتم صادقین، بتاؤ ذرا ان کے نام بتاؤ، ان علوم و فنون کے نام بتاؤ. تفسیر کے اندر واقعات تفصیل سے ذکر ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، اپنا عذر پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. ہمارا علم تو کمپیکٹ ہے، بالکل بدھا ہوا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. لا علم لنا الا ما علم، بس چند علوم ہمارے پاس ہیں، الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھائے ہیں. کہا ہو گئی شکست جی. اسی فلم پھر اللہ نے کہا، اللہ نے آدم سے کہا کہ بتاؤ آدم. فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم نے تمام چیزوں کے نام بتائے تب اللہ نے فرمایا الم اقل لك انی اعلم ما لا تعلمون. میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم میرے ارادے کو نہیں جان سکتے. پھر کہا فرشتوں سے، اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ کرو سجدہ آدم کو، اب کرو سجدہ آدم کو.
فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پہلی بار نوری مخلوق فرشتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے حدیث کے اندر۔ صدلقن ایک جماعت ہے، صدلقن ایک جماعت ہے فرشتوں کی، جس کی طاقت کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ میرا انگوٹھا دیکھ رہے ہو تو اس دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں 7 بر اعظم کے اندر، اگر تمام کا پانی اس فرشتے کے جماعت صدلقن کی جماعت پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اتنی بڑی جماعت، اتنی طاقتور جماعت سے انسان فتح حاصل کر لیا۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، قوم لوط کو جب انہوں نے عذاب دیا، پورا ملک تھا، پوری قوم ایک پر سے انہوں نے ہلکا کیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان سے ہماری اور آپ کی فتح ہوئی ہے، کس بنیاد پر؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ علم کی بنیاد پر۔ تو پہلا مقابلہ انسان ورسز ملائکہ وہ یہ تھا کہ وہ علم کی بنیاد پر تھا، اور انسان نے اسے جیتا ہے، حاصل کیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار پیسہ، کامیابی کا معیار دولت، کامیابی کا معیار سیاست، یہ ہمارے لیے۔ اب قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب کہتے ہیں عقل والے کو، علم والے کو، فہم والے کو، بصیرت والے کو، بصارت والے کو۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اور سنیے قرآن میں، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو جاہل ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت سے ماورا ہیں، اسے قرآن نے کیا کہا؟ اعمى، اعمى کہتے ہیں عربی کے اندر اندھے کو۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا اگلا طنز سنیے، قل هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ پڑھنے والے، جاننے والے اور اللہ کو ماننے والے وہ گویا کہ روشنی ہیں، اور جاہل جو اللہ اور اس کے رسول کے علم سے ماورا خالی ہیں، وہ اللہ نے اس کو اندھیرے سے تعبیر کیا۔ اولئک کالانعام، وہ تو جانور، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ برباد ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے تلقین دی گئی تو کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ دوسری وحی کے اندر آپ کو پڑھنے کی تلقین دی، نون والقلم وما یسطرون۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساواہ یومان فی العلم فہو فی الخسران، کہ جس کا 2 دن علم کے اعتبار سے برابر ہو گیا، جس کا 2 دن علم کے اعتبار سے برابر ہو گیا، اس نے آج بھی کچھ نہیں سیکھا، اس نے کل بھی کچھ نہیں سیکھا۔ جس کا 2 دن علم کے اعتبار سے برابر ہو گیا، آج بھی لیٹے برباد کر دیے وقت، کل بھی لیٹے برباد کر دیے وقت، فہو فی الخسران، تو سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا وہی طالب علم، وہی شخص ہے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے ان تمام ساتھیوں سے جو ابھی طالب علم ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، میرا پیغام ہے، میرا ایک ذاتی پیغام ہے ان تمام سے کہ آپ لوگ علم حاصل کریں اور اس میں محنت اور مشقت کریں، کیونکہ انسان کی کامیابی کا راز اس علم کے اندر مضمر ہے۔ بڑے ہی افسوس سے اور نم آنکھوں کے ساتھ، دل دوز آنکھوں کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہ طالب علم جو ابھی علم حاصل کر رہے ہیں ہمارے ہی محلے کے، میں جان بوجھ کر آج اس موضوع کا انتخاب کیا، جبکہ آج سیرت النبی کا موضوع ہونا تھا۔ پچھلے ہفتے مولانا نے اس موضوع پر گفتگو کیا تھا، سیرت النبی کے موضوع پر، لیکن میرے جان بوجھ سے آج علم کا انتخاب کیا کہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ تمام طلبہ وقت ضائع کرتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھے نظر آتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھے نظر آتے ہیں، کبھی ادھر کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب بھی گزرتا ہوں تو وہ تمام طالب علم ہیں جو میٹرک میں ہیں، جو مدرسے میں ہیں، جو طالب علم حاصل کر رہے ہیں، علم کے لیے کوشاں ہیں۔ میرے بچوں، میرے ساتھیوں اور بزرگوں اور والدین سے بھی گزارش ہے، بہت والہانہ، عاجزانہ، انکسارانہ، مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی تعلیم پر توجہ دیں، کیونکہ یہ زمانہ ایسا آ گیا، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، تقابل کا زمانہ ہے۔ اگر علم کے اندر گہرائی نہیں ہوگی، صلاحیت نہیں ہوگی، بالکل سب بیکار ہے۔ الوقت اثمن من الذهب والفضة،
عربی کے اندر بہت مشہور مقولہ ہے کہ جو وقت آپ ملا ہے، یہ وقت ہمیں ملا ہے، یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ علم حاصل کریے موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی طلب علم کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا واقعہ، قرآن میں سورہ کہف میں تفصیل سے ان کا واقعہ ذکر ہے۔ جب ان سے قوم نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے اس پورے دور کے اندر، ایک چوک ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ میں، تو اللہ نے ان کو ایک علم کی طرف روانہ کیا، جاؤ ایک نبی سے ملو جسے اللہ نے تکوینی علم عطا کیا ہے، تکوینی علم، کائنات کے بنانے کے تعلق سے علم عطا کیا ہے، اور دنیا کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کے تعلق سے علم عطا کیا، اسے تکوینی علم کہتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے انہیں علم لدنی عطا کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر شروع ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اس راستے کے لیے 80-100 سال سے زیادہ سفر کر سکتا ہوں۔ حقبہ کے الفاظ ہیں، او امضی حقبہ، حقبہ کہتے ہیں 80 سال کو، اور ایسے کتنے 80 سال میں اس تعلیم کے لیے میں سب کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے، اور سب سے پہلے نبی ہیں کون؟ بنی اسرائیل کے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، کون؟ صاحب تورات، کون؟ کلیم اللہ۔ کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ لیکن اللہ نے کہا کہ جاؤ ایک شخص سے، تم سے بڑا عالم ہو، اس سے ملاقات کرو۔ ان کا علمی سفر سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن نے کس انداز میں بیان کیا، میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سورہ کہف کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، یہ ہے کہ میں اس منزل کو پا کر رہوں گا، میں اس منزل کو پا کر رہوں گا، گرچہ مجھے 80-100 سال سے زیادہ سفر کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو جاتے ہی راستہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ ایک مچھلی سفر میں لے لو، اور جو مچھلی جہاں نکل کر چلی جائے گی وہی تمہارا اصل مقام ہوگا۔ قرآن نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، کہ وہ جو مچھلی تھی بیچ راستے میں کہیں سے نکل گئی، اور ساتھ میں ایک اور نبی تھے یوشع بن نون، وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنکھ لگ گئی ہے، چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ سونے دیتے ہیں۔ جب 24 گھنٹے کا سفر گزر گیا، فلما جاوزا، اس جاوزہ کے بارے میں بیان کیا ہے محدث مفسرین نے کہ لگ بھگ تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ سفر گزر گیا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، کہ لاؤ وہ جو توشے دان سفر زیادہ لے کر آئے تھے، لاؤ کھلاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب طالب علم کے لیے بہت بڑا مقام ہے نصبہ کو، کیونکہ نصبہ میں کیا ہوتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں علم کی راہ کے اندر، جسے موسیٰ علیہ السلام نے کھویا اور اپنے آپ کو پرویا ہے، جسے ایک شاعر کہتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پروتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دبر پیدا۔ اب یوشع فرماتے ہیں قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ میں تو بھول ہی گیا، میں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور میں بھول گیا آپ کو بتانا، اور میں نہیں بھولا قصداً، مجھے شیطان نے بھلا دیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہی رکنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ذلک ما کنا نبغی، اب دیکھیے استاد ساتھی جو تھے، ڈانٹا نہیں، نبی تھے، کیا کر دیا تم نے، 24 گھنٹہ اور چلنا پڑے گا، بہت پیار سے انہوں نے کہا قال ذلک ما کنا نبغی، یہی تو وہ مقام تھا جہاں ہمیں جانا تھا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، واپس گئے، 24 گھنٹے واپس گئے، مچھلی کہیں اور نکل گئی، راستے وہیں نکل گئے، 24 گھنٹے آگے نکل گئے تھے، واپس گئے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، آگے دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، فوجد عبدا من عبادنا، تو پایا اس نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ من عندنا رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور علم لدنی عطا کیا۔ اگر آپ عربی زبان سے شوق رکھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، ایک لفظ ہوتا ہے من عندنا رحمۃ، اللہ نے فرمایا ومن لدنا علما، عندی کہتے ہیں کوئی چیز میرے قریب ہے، اسے کہتے ہیں عندی، یہ میرے پاس ہے بٹ میری ملکیت میں نہیں ہے۔
لیکن اللہ نے کہا جب علم کے بارے میں بات کی وَآتَيْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کون مراد ہے اس سے؟ حضرت خضر. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت خضر کا. تو اللہ نے اور لدیہ کہتے ہیں اس کو جو میرے سر کے اوپر ہے، یعنی اللہ نے جو حضرت خضر کو علم عطا کیا تھا وہ اپنے پاس سے عطا کیا تھا، اس لیے اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے. اور اس سفر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع ہو گئے اور جاتے ہی کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات کلیم اللہ اب بڑے ہی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں، بڑے ہی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں قال هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے کچھ سکھائیں گے؟ آپ کچھ سکھائیں گے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو چادر میں لیٹے تھے حضرت خضر ایسے. کہا کون؟ انا بحر هذا السلام، اس زمین پہ کون آیا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں رہتا ہے. کہا نا موسیٰ. بولا من موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا. بولا ہاں وہی. کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا. تو ان کا غصہ سنیے، دیکھیے. کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے، طاقت نہیں تمہارے اندر. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے اور کیوں کر ہی برداشت کرو گے جبکہ تم کو اس تعلق سے کوئی علم ہی نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کی جو عاجزی اور ان کے اندر شوق، وہ دیکھیے. فرماتے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اے خضر علیہ السلام آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کہ میں جتنا دور جانا ہو میں علم کے لیے چلوں گا، اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، کسی بھی حکم کی معذوری نہیں کروں گا، کسی طرح کی میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. جاتے ہی اتنا لمبا سفر کیا، کھانا بھول گئے. ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد علم حاصل کرنے چلتے ہیں. نہ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا، نہ انہوں نے کوئی آفر دیا کہ ہاں بھائی آؤ پہلے ناشتہ کر لیتے، کھانا کھا لیتے، اس کے بعد چلتے علم حاصل کرنے کے لیے. کھانے پینے کی جو پرابلم ہوتی ہے تعلیم حاصل کرنے کا، انسان قرآن کی آیات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مشقت میں ڈالا اور ان کے لیے کرنا لازم تھا اور انہوں نے کیا. شرط رکھی اگر تم میرے ساتھ چلو گے، اگر میرا علم برداشت کرنا ہے تو تمہیں خاموش رہنا پڑے گا. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ میں کچھ بھی کروں راستے میں، اس علمی سفر میں تم خاموش رہو گے. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ شرط رکھی. سفر شروع ہوتا ہے حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں تمہیں وہ بات بتا دوں، اس واقعے کی انتہا کو بتا دوں. تو آگے قرآن کے اندر تفصیلی واقعہ. فَانْطَلَقَا، موسیٰ اور خضر چلتے ہیں علیہم السلام، وہ چلے علمی سفر کے لیے. حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، جب دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں، خرقہا، حضرت خضر نے اس کی ایک کشتی کی جو چوکھٹ ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے، وہ نکال دی. حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام سفر میں ہیں اور کشتی میں بیٹھتے ہی حضرت خضر نے کیا کیا؟ ایک کشتی میں سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی شرط رکھ دیا تھا حضرت خضر نے، کہا کہ بولنا مت. فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں تمہیں اس واقعے کے بارے میں بتا دوں. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا. کہا اخرقتها، چھید کر دیا اس میں، لتغرق اہلها، تاکہ تم اس کشتی والے کو ڈبو دو. لقد جئت شیئا امرا، بہت عجیب کام کر رہے تھے، بہت عجیب کام کر رہے ہو. میں تو سوچا تھا کوئی بہت بڑی چیز سیکھ رہے ہو. تو اب سنیے کیا کہا. وہ فرماتے ہیں حضرت خضر میں نے کہا نہیں تھا کہ تم سے برداشت نہیں ہوگا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تم برداشت نہیں کر سکتے ہو. اب سنیے حضرت موسیٰ بھول گئے تھے. قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، معاف کر دیجیے مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں بولوں گا، اب نہیں بولوں گا. پھر چلے. فانطلقا حتى اذا لقیا غلاما فقتله، چلے اور ایک بچہ ملا، اسے قتل کر دیا. کس نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے. اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا دوسری بات کہ مجھے بولنا نہیں ہے، لیکن اب ان کو اپنی شریعت یاد آ گئی کہ ارے میری شریعت موسی میں بھی تو قتل کرنا حرام ہے، کسی بھی شریعت کے اندر حرام ہے، آپ نے کیسے قتل کر دیا؟ فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، قتل کر دیا آپ نے ایک معصوم بچے کا بغیر سوچے سمجھے، بغیر قصور کے.
علمی سفر چل رہا ہے. تو اب تاکید اور بڑھ گئی حضرت خضر کی اور کہا الم اقل لک، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا؟ پہلے کہا تھا الم اقل انک، اب کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا؟ الم اقل لک، تاکید در تاکید، انک لن تستطیع معی صبرا، تم سے نہیں ہو پائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب اگر میں نے بولا نا، اب اگر میں نے بول دیا نا تو آپ مجھے بھگا دیجیے گا، اپنے ساتھ مت رکھے گا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. آپ کو میں نے بہت پریشان کر دیا، اب مت بولیے گا، یہ میری آخری آپ سے درخواست ہے. فانطلقا، پھر وہ چل پڑے. حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. یہ دن وہ گئے تھے 24 گھنٹے کے بھوکے پیاسے، سفر میں، سفر چل رہا ہے، بھوک لگی ہے. ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے گاؤں والے سے درخواست کیا ذرا کچھ کھانے پینے کو دو. فأبوا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، أن يضيفوهما، کہ ان کی مہمان نوازی کریں. چلو یہ تو عجیب بات ہے بھائی کہ اگر ایک قوم نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا تو اس سے آگے چلو. حضرت خضر نے اس قوم پر ایک احسان کر دیا، اس بچے پہ. وہاں ایک دیوار تھی تو اس دیوار ایسے ٹیڑھی تھی، اس کو یوں مارا وہ سیدھی ہو گئی ایسے ایسے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ پھر بول پڑے موسیٰ علیہ السلام. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تم یہ جو کام کیے ہو حضرت خضر تاکہ تم کو کچھ پیسہ مل سکے. اب سنیے، اب انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا تمہارا جو ہے جدائی کا وقت آ گیا، اب تم سے نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، بتانا یہ مقصود ہے کہ اتنی علمی مشقت میں، اتنی علمی مشقت کے اندر جب وہ برداشت نہیں کر پائے تو وہ اپنے علم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکے. پھر تفصیلاً اس واقعے کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آخر میں نے اس کشتی کے اندر کیوں چھید کیا. میں نے اس کشتی کو اس لیے چھید کیا، اما السفینۃ، اس لیے کیونکہ ایک بادشاہ ہے اس کے اگلے کنارے پر جو ہر کشتی کو، اچھی کشتی دیکھتا، نئی کشتی دیکھتا، اس کو لے لیتا ہے. تو میں نے اس کے اندر سوچا کہ عیب کر دوں. فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، چھین لیتا تھا. اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. یہ جو بچہ جس کو میں نے قتل کیا، اس کے بارے میں مجھے اللہ نے بتایا تھا اپنے تکوینی علم کے ذریعے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے طغیانی کا سبب بنے گا، بربادی کا سبب بنے گا، نہ بدنامی کا سبب بنے گا. اس لیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں اسے قتل کروں. وہ اما الجدار، رہی بات دیوار کی، تو میں نے اس کو اس لیے سیدھا کیا کہ اس کے نیچے یتیم بچے کا مال دفن تھا. وہ ابوہما وکان ابوہما صالحا، اس کے دونوں ماں باپ نیک تھے. اور یہ قوم جو ہے کچی دیوار دے کر اس کے مال کو چھین لیتی، اس لیے مجھے کہا ھذا فراق بینی و بینک. یہ وہ علمی سفر ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، اس لیے وہ علم انہیں عطا نہیں کیا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، خاص طور سے میرے طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، آپ سے بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے کہ علم کی انتہا تک پہنچے. علم کی خود اللہ نے کہا وما اوتیتکم من العلم الا قلیلا، تمہیں دیا ہی پہلے تھوڑا گیا ہے، دیا ہی تمہیں تھوڑا گیا ہے. یہ تم اس دنیا کے اندر ایسے ہو، تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے جو ماں کا ادراک کبھی نہیں کر سکتا، چاہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہے یا 9 سال رہے، ماں کا ادراک نہیں کر سکتا. تم اس کائنات کے اور اس ستارے سیارے کے علم کا ادراک نہیں کر سکتے ہو، چاہے تم کتنی زندگی گزار لو. وما اوتیتکم من العلم الا قلیلا، جب تمہیں دیا ہی تھوڑا گیا ہے اس میں سے پہلے علم حاصل کرو. میرے محترم بزرگوں، دوستو، علم اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا سبب آپ یاد رکھیں، زندگی گزارنے کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا ہتھیار. جو شخص صاحب علم ہوتا ہے اس کی زندگی گزارنے کے طرز بہت مختلف ہوتے ہیں. اور اسی لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی سرفرازی کے وقت بھی سب سے پہلے کہا گیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. امید ہے کہ میں نے آج وقت کافی زیادہ لے لیا، بڑی معذرت، لیکن بچوں سے گفتگو کرنا آج بہت ہی ضروری تھا. میں آپ تمام ماں باپ سے، والدین سے بہت عاجزانہ اور بڑی درد کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کی تعلیم پر توجہ دو، ان کی تعلیمی صلاحیت پر توجہ دو، ایجوکیشن کوالٹی پر توجہ دو، کس طرح کا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے آگے کوئی اچھا راہ ہموار ہو سکتا ہے یا پھر ایسے صرف سرٹیفکیٹ کے لیے اور سند کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہیں چند پیغامات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. وما توفیقی الا باللہ.